بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو سوچئے اگر کسی مرتے ہوئے شخص کو دوبارہ زندگی مل جائے اور اس کو حج نصیب ہو جائے تو کتنا خوش نصیب انسان ہوگا۔ اپنے ملک ہندوستان میں بہت اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک ایسے ہی اللہ والے بزرگ کا واقعہ جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ بزرگ کا نام محمد خالد صاحب تھا۔ بزرگوار بہت عبادت گزار تھے۔ کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی روزہ قضا نہیں ہوا اور تہجد گزار تھے۔ اپنے خالی وقت میں وہ بچوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص کی طبیعت خراب ہوئی، کہیں سے بھی اس کو شفا حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ جب یہ بات بزرگ کو پتہ چلی تو بزرگ اس کی عیادت کے لیے گئے اور پانی پر کچھ پڑھ کر دے دیا۔ اس شخص نے وہ پانی پیا اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کی طبیعت میں سدھار آنے لگا۔ بزرگ نے اللہ سے اس شخص کے لیے دعا کی اور اس کو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہا۔ اس شخص نے اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ بزرگ نے اس شخص کو نماز قضا نہ کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ اگر نماز قضا کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ بزرگوار جمعہ کے دن درس قرآن کرتے تھے، قرآن کی فضیلت بتاتے تھے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے تھے اور عورتوں کو پردے کا کیا حکم ہے یہ بتاتے تھے، بچوں کی پرورش کیسے کرنا ہے یہ بھی بتاتے تھے، والدین کے حقوق کے بارے میں بتاتے تھے، ہر مسلمان سے نماز پڑھنے کے لیے کہتے تھے، اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کہتے تھے۔ جس محلے میں بزرگوار کی قیام گاہ تھی وہاں جہالت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بزرگوار کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بزرگ کو حج پہ جانے کی دلی تمنا تھی اور اللہ سے حج پہ جانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو اپنی زندگی میں ایک بار حج کروا دے۔ بزرگوار اپنے خود کے پیسے سے حج کرنا چاہتے تھے، اسی لیے بچوں کو پڑھا کر جو پیسہ ملتا تھا وہ اس کو ایک جگہ جمع کرتے تھے اور اسی سے حج کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ حج میں کسی سے کسی طرح کی مدد نہیں لینا چاہتے تھے اور دھیرے دھیرے کر کے اچھا خاصا پیسہ انہوں نے جمع کر لیا تھا۔ ایک بار محلے کی ایک بچی کا امتحان تھا۔ وہ بزرگوار کے پاس آئی اور اس بزرگوار نے سے کہا کہ ہم پڑھائی تو کرتے ہیں مگر ہمارا پڑھائی میں من نہیں لگتا اور ہم کو کچھ یاد بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارا امتحان ہے، ہمارے لیے کچھ کر دیں۔ تو بزرگوار نے اس لڑکی کے ہاتھ سے پین لیا اور اس پر پڑھ کر پھونک دیا اور کہا کہ جاؤ بسم اللہ کر کے امتحان دینا شروع کرنا، انشاءاللہ تمہارا رزلٹ اچھا آئے گا۔ اس کے بعد لوگ اپنی پریشانیاں لے کر بزرگ کے پاس آنا شروع ہوتے ہیں۔ بزرگ سب کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنے فائدے کے لیے بزرگ کی خدمت بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بزرگ نے اپنی قیام گاہ میں عورتوں کے آنے کی ممانعت کی ہے مگر پھر بھی عورتوں کے آنے کی وجہ سے بزرگوار پردے میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ان کا کسی عورت سے سامنا نہ ہو اور عورتوں کا مسئلہ پردے کے اندر سے ہی سنتے ہیں۔ پھر دوبارہ کے لیے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی دقت ہو تو اپنے شوہر، اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کو ہمارے پاس بھیج دینا، تمہیں آنے کی اب ضرورت نہیں۔ مگر عورت تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، وہ کہاں ماننے والی ہے۔ بزرگوار جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پہلے ہی سے کسی بزرگ کی مزار بنی ہوئی ہے۔ لوگ اس پر جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو بزرگوار منع کرتے ہیں، مزار پر سجدہ حرام ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی مزار کے لیے نہیں۔ لوگ ان کے سامنے تو ہاں کر دیتے ہیں مگر پھر بھی وہی کام کرتے ہیں۔ وہ پورے محلے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے محلے والوں کو نیک ہدایت دے، اور اپنے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہم کو ایسی جگہ موت دینا، ایسی جگہ ہماری قبر ہو
جہاں پر ہمیں کوئی جانتا نہ ہو، کیونکہ ہمارے محلے والے ہو سکتا ہے راہ سے بھٹک کر ہماری مزار بنا کر اس پر عبادت شروع کر دیں، کیونکہ بزرگوار کے مرید بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اسی لیے ان کو اس کا ڈر تھا۔ حج کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ بزرگوار بہت خوش تھے کہ اللہ اب کی ہم کو بھی حج نصیب فرمائے گا۔ حج پر جانے کے لیے جن کاغذوں کی ضرورت ہوتی ہے بزرگوار وہ پہلے ہی دفتر میں جمع کرا چکے تھے، بس ان کو جواب کا انتظار تھا۔ اسی محلے میں ایک قاسم نام کا آدمی رہتا تھا جو کہ بزرگوار کے پاس آتا بھی تھا اور ان سے جلتا بھی بہت زیادہ تھا۔ کئی بار اس نے بزرگوار پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بزرگوار کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں چل رہی تھی اور ایک دن اچانک طبیعت کچھ زیادہ بگڑ گئی۔ بزرگوار کچھ کھا پی نہیں پا رہے تھے اور دھیرے دھیرے کر کے اسی حال میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ ان کے مرید ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ہر وقت 4 یا 5 لوگ ان کے آس پاس بیٹھے تھے، دن ہو یا رات ہو انہیں کوئی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ بزرگوار کو محسوس ہوا اب ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے مرید کو بتایا کہ ہمارے پیروں کا دم نکل چکا ہے۔ یہ بات سن کر مرید رونے لگے۔ وہاں قاسم بھی موجود تھا۔ قاسم نے اٹھ کر ایک سوئی نکالی اور بزرگوار کے پیر کے آر پار کر دی، مگر پیر میں کوئی جنبش نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی ڈر گیا اور بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر فوراً معافی مانگنے لگا کہ ہم کو معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آج تک ہم نے جو آپ کے ساتھ کیا ان سب کی ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں آپ سے۔ بزرگ نے ایک نظر قاسم کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ رونے کی آوازیں سن کر ان کے قیام گاہ میں بھیڑ لگ گئی۔ بزرگوار کا آخری دیدار کرنے کے لیے دھیرے دھیرے لوگ پورا محلہ اکٹھا ہونے لگا۔ ایک مرید سورہ یاسین پڑھنے بیٹھ گیا۔ بزرگوار مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور اپنے حق میں دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اپنی زندگی میں ہمیں ایک بار حج نصیب فرما دے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہماری اس آرزو کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمیں تھوڑی ہمت دے دے، ہمیں تھوڑی مہلت دے دے۔ یا اللہ ہمارے حج کرنے کے سوا اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے، چاہے حج کے بعد تو ہماری جان لے لینا۔ یا اللہ یہ زندگی تیری امانت ہے، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ بزرگوار کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور نظر آسمان کی طرف ٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، آسمان پر گڑگڑاہٹ ہونے لگی اور کچھ پل کے لیے خوب تیز ہوائیں چلی اور چل کر رک گئیں۔ باہر سے ایک آدمی اندر آیا، بزرگوار کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ آپ کے حج پہ جانے کے لیے کاغذ ہیں، فلاں تاریخ کو آپ کو حج کے لیے نکلنا ہے، لہٰذا تیاری کر لیجیے۔ بزرگوار کے چہرے پر تازگی واپس آ گئی۔ بزرگوار اٹھ کر بیٹھ گئے۔ دیکھنے والے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیسے ایک مرتا ہوا شخص اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بزرگوار نے اس رب العالمین کا شکر ادا کیا اور کچھ دن کے بعد حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا بھی قبول فرمائی جو انہوں نے بہت پہلے مانگی تھی۔ حرم شریف میں نماز کے دوران ان کو موت نصیب ہوئی اور ان کی قبر جنت البقیع میں بنی۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، زندہ کو مردہ کر سکتا ہے، مردہ کو زندگی دے سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔